وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کریں. یعنی کہ صحت کے جو اندازے تھے اور اسٹیٹسٹکس تھے ان کی روشنی میں، اور وہ جو تھے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سپٹمبر کو جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، تو اس وقت جو انفیکشن یعنی کہ جو بیماری کا لگنے کا پازیٹیوٹی تھی، یعنی کہ جو ریٹ تھا انفیکشن کا وہ 1.9 کے قریب تھا. کرٹیکل پیشنٹ جو تھے سارے ملک میں وہ 570 کے قریب تھے، اور جو روز اموات ہو رہی تھی وہ 5 تھی، اور جو روز کے کیسز آ رہے تھے وہ تقریباً 600 کے قریب تھے. پھر جب ہم نے 26 نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، تو اس وقت 1.9 سے بڑھ کے جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ 7.14 پہ چلا گیا تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا. جو کرٹیکل پیشنٹس تھے وہ 570 کے قریب سے تقریباً 1958 ہو گئے تھے، اور جو روز مرہ کی اموات تھیں وہ 5 سے بڑھ کر 46 ہو گئی تھیں، اور جو روز کے کیسز تھے وہ 600 سے 3000 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو آپ نے تعلیمی ادارے بند کیے، کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سب نے یہ بتایا کہ اسکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے. تو 26 نومبر کو ہم نے بند کیا، اس سے گراف کچھ نیچے آیا، لیکن جو ہمارے پاس لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ 11 یہ ابھی ہفتہ جو 14 جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 6.10 ہے، یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے، لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، 46 سے 44 پہ آ گئی، اور جو روزمرہ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں، وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے. تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو 9 سے 12 9 10 11 12 ہے، یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں، اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ 9 10 11 12 جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو اس لیے 18 تاریخ جیسے کہ فیصلہ کیا گیا تھا، 18 تاریخ کو 9 10 11 12 جو ہے وہ کھل جائیں گے، اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 25 کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے یا پہلی سے پہلے سے لے کے 8ویں تک جو کلاسز کھلنی تھی، اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو 1 ہفتہ آگے کر دیا جائے گا. یعنی کہ اب پرائمری اور
सेकेंडरी वन और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे।